اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا لو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی تو اسے کان لگا کر سنو، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چایا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا، بے شک اللہ قوت والا اور غلبے والا ہے۔ گزشتہ آیات بینات میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ محض جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو۔ مثال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا حال یہ ہے کہ وہ ہرگز ایک تنہا چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا اسی طرح اگر کوئی مکھی ان بتوں پر جا کر بیٹھ جائے اور ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ بت اس چیز کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا وہ بت کہ جو ایک مکھی جیسی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو بھی واپس کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا جو پتھر خود بے بس ہیں، جو خود دوسروں کے محتاج ہیں، تو فرمایا یہ کفار کتنے بے عقل ہیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کو چھوڑ کر ایسے عاجز اور بے بس بتوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور جس کو چایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کفار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور فرمایا بت، یہ دونوں فرمایا کتنے عاجز ہیں کہ بت اگر ان سے کوئی چیز مکھی چھین کر لے جائے تو فرمایا یہ وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اور ایسے ہی فرمایا یہ جو ان بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین ہیں یہ بھی کتنے بڑے عاجز اور بے وقوف ہیں کہ اگر یہ بھی مکھی جیسی کوئی چیز پیدا کرنا چاہیں تو تمام کے تمام کفار مل کر بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے کہ ذات مبارکہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کرام سے نہیں ہے۔ یہ لوگ عاجز اور بے بس نہیں ہیں، بلکہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اجازت سے مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں اور مخلوق سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ اللہ والے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، انکار کوئی کر نہیں سکتا، کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فتکون طیرا فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فرماتے ہیں پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے فوراً ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طاقت کو بیان کیا ہے۔ تو اب اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ نبی بے بس ہوتے ہیں، نعوذ باللہ عاجز ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور رب نے قرآن میں جو ہے اس بات کو کوٹ کیا، ایک ایک لفظ کا اگر کوئی انکار کرے گا تو دار اسلام سے نکل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی ہے، فرماتے ہیں میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، تو فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر شفاعت دینے کی نسبت بھی نبی نے اپنی طرف کی ہے، فرماتے ہیں میں پیدائشی اندھوں کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ان آیات بینات کو جو ہے اولیاء کرام پر، انبیاء کرام پر فٹ کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ مسلمان نہیں بلکہ خارجیوں کا طریقہ کار ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے بدتر یعنی سب سے بری مخلوق قرار دیا گیا،
کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیات کفار کے بارے میں نازل فرمائی، یہ خارجی ان آیات بشینات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے بدترین، سب سے بری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں کا سچا پکا ادب احترام، ان کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔